السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ حاضرین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں، اس پروگرام کا عنوان ہے ایمان کی چند اہم ترین خصلتیں۔ ایمان کی خصلتیں۔ اس عنوان کے تحت چند اہم خصلتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ عمل، چاہے وہ فرض ہو اور چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ نفل ہو اور چاہے وہ سنت ہو، جسے اللہ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اسے کرنا ایمان کی اہم ترین خصلتوں میں سے ہے۔ اور ہر اس کام سے بچنا جسے اللہ تعالی نے حرام کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یا مکروہات سے بھی بچنا، یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ہے۔ لیکن ان کے علاوہ چند اہم ترین خصلتیں بڑے اختصار کے ساتھ میں بتلانا چاہتا ہوں، اس امید اور گزارش کے ساتھ کہ ہم لوگ اس پر دھیان دیں اور غور و فکر کریں اور اسے بروئے کار لائیں، اس پر عمل کریں۔ چنانچہ ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ہمیں اس طرح محبت کرنی چاہیے جس طرح اس سے محبت کرنے کا حق ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا بندی اللہ تعالی سے اس طرح محبت کرے گا جس طرح اس سے محبت کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی فرما دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے سعادت اور خوش نصیبی میسر فرمائے گا۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالی کے محبوب ترین پیغمبر، نبی اور رسول ہیں، ان سے اس طرح محبت کرنا جس طرح ان سے محبت کرنے کا حق ہے، اور محبت کی چاہتوں اور تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ایمان کی خصلتوں اور ایمان کی عادتوں میں سے ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ سے، اس کی آل و اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، سب سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کا جزء لا ينفک ہے، اور یہ ایمان کی عادتوں میں سے ہے، ایمان کی خصلتوں میں سے ہے، اور اہل ایمان کی پہچان اور صفتوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی خصلتوں میں سے ہے انصار سے محبت کرنا۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے،
اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بموجب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ میں موجود صحابہ کرام اہل ایمان نے جو مہاجرین کی خدمت کی، ان کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ رکھا، ان کی مدد کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار یا انصاری صحابہ، انصاری صحابیات سے اسلامی محبت کرنا، عقیدت کرنا، یہ عقیدت رکھنا، یہ ایمان کی خصلتوں میں سے، ایمان کی عادتوں میں سے، اہل ایمان کی نشانیوں میں سے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، بلا ایمان کے، بنا ایمان کے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا گرا قدر نسخہ اور علاج نہ بتلا دوں کہ اگر تم لوگ اس کو کرنے لگو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، اور وہ نسخہ، وہ علاج ہے آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب تک ہم مومنین اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور مومنوں میں سب سے پہلی فہرست صحابہ کرام کی ترتیب کے ساتھ، اور انہی میں سے وہ انصاری صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد فرمائی تھی۔ اسی حدیث سے ایک بات اور ثابت، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانیوں میں سے انصاریوں کی، انصاری صحابہ کی سے محبت کرنا ہے۔ وہ آیت المنافق بغض الانصار، اور منافقوں کی نشانیوں اور علامتوں میں سے ہے انصار سے نفرت کرنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ہے، اور آپس میں مسلمانوں سے، مومنوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ہے۔ ایمان کی خصلتوں میں سے ایک عظیم ترین چیز یہ ہے، اور وہ عبادت ہے، کہ آدمی جو اپنے لیے خیر پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرے، اور آدمی جو اپنے لیے شر اور فساد اور برائی کو ناپسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے خود کرے۔ آپ ایک مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرنا، چاہنا، مانگنا، فراہم کرنے کی کوششیں کرنا جو انسان ایک بحیثیت مسلمان اپنے لیے پسند کرتا ہے، تلاشتا ہے، چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لجارہ او لنفسہ۔ یہ متفق علیہ روایت ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ اگر ہم اپنے لیے دولت چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، اور
بہت ساری نعمتیں چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ ہم ایک دوسرے مسلمان کے لیے بھی چاہیں، خاص طور پہ پڑوسی کے لیے۔ اور جو چیز ہم اپنے لیے ناگوار سمجھتے ہیں، ناپسند سمجھتے ہیں، وہ چیز ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے ناپسند کریں، اور وہ چیز اپنے پڑوسی کے لیے ناپسند کریں۔ تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے، چاہے وہ پڑوسی ہو یا غیر پڑوسی ہو، پہچان کا ہو یا غیر پہچان کا ہو، اپنے ملک کا ہو یا غیر ملک کا ہو، دنیا کے کسی کونے میں وہ زندگی بسر کرنے والا ہو، اس کے بارے میں ہم وہ سوچ رکھیں جو اپنے بارے میں سوچ رکھتے ہیں، اس کے لیے وہ چیز چاہیں، تلاش کریں، ڈھونڈیں، میسر کریں جو اپنے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے وہ چیز ہم پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور آج اگر دنیا کے مسلمان اس حدیث پاک پر عمل کرنے لگے تو یقیناً مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی یکجہتی، ایک سوئی اور ایسی محبت برپا ہو جائے گی کہ پھر وہ غیروں پر بالکل غالب آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کی خصلتوں میں سے ہے پڑوسی کی عزت کرنا، مہمانوں کی طاقت کے حساب سے دل کو کشادہ کر کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اور بولنا تو سچ ہی، خیر ہی بولنا، ورنہ چپ رہنا، یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ہے۔ اور آپ سنیں ایک حدیث رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت اور بدلے کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، تو یا تو وہ اچھی بات منہ سے نکالے، بولے، ورنہ خاموش رہے، بولنا ہے تو اچھی ہی بات، خیر ہی بات، جائز و درست سی بات بولے، گویا بولنے سے پہلے سوچ لے، ورنہ چپ رہے، خاموش رہے، چپی سادے رہے۔ اور ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اور جو شخص اللہ پر اور بدلے کے دن آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اکرام کرے، احسان اس کے ساتھ کرے، پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اپنے مہمان کی خاطرداری کرے، اپنی طاقت کے حساب سے، چاہے وہ اونچے قبیلے کا مہمان ہو، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو، یا سماجی بٹوارے کے حساب سے پرلے درجے کا وہ مومن اور مسلمان ہو، دور کا مومن اور مسلمان ہو، قربان جائے اسلامی تعلیم پر، قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری نصیحت پر کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ یا مہمان نوازی میں کیا تلقین اور کیا گائیڈ کی ہے۔ تو گویا بولنا تو اچھی بات ہی بولنا، پڑوسی کی عزت کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ہے۔ اور آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے بہت سارے اہل ایمان اس حدیث رسول پر ایمان رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے اندر جہاں اپنے لیے خیر و بھلائی تلاشنا ہے، ڈھونڈنا ہے، چاہنا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، وہیں پر اسلام نے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی وہی پسند کرنے کا اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے ایمان کی خصلتوں میں سے ہے بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، کیونکہ ایک مومن انسان اپنے لیے بھلائی ڈھونڈتا ہے اور ایک مومن انسان اپنے لیے وہ چیز ناگوار سمجھتا ہے، بچتا ہے، جس سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے۔
چنانچہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ہے. اور جن لوگوں کے اندر یا جس سماج کے اندر اسلامی یہ ذمہ داری رائج ہے اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق، اس اسلامی سماج اور سوسائٹی کے اندر نیکیاں پھیلتی ہیں، برائیاں ختم ہوتی ہیں، اللہ کی قربت کے طریقے ملتے ہیں، اللہ سے دوری کے طریقے کا علم ملتا ہے جس سے انسان بچتا ہے. سنیں ایک پیاری سی حدیث. واقعی ان ساری حدیثوں کو سونے کے حروف میں لکھ کر اپنے اپنے گھروں میں، سڑکوں کے عام چوراہوں پر، جگہ جگہ ناکوں پر، روڈوں پر اس کو اسلام کا ایک شعار بنا کر اور دین پھیلانے کی خاطر، اسلامی تعلیم کے بول بالا کے خاطر، لوگوں کو اسلامی تعلیم کے رنگ میں رنگنے کے خاطر عمل بھی کرنا چاہیے، لٹکانا بھی چاہیے، موبائلوں میں ایسی حدیثوں کا میسج بھیجنا چاہیے، واٹس ایپ پر ایسی حدیثوں کو شیئر کرنا چاہیے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اخرجہ الامام مسلم فی صحیحہ. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو شخص کوئی منکر کام، غلط کام، ناجائز بات، حرام کام، حرام بات، حرام چیزیں دیکھے سنیں تو اسے چاہیے کہ اگر اسے طاقت ہے اس برائی اور منکر کے مٹانے کی ہاتھ سے تو ہاتھ سے مٹائے، اور اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے، مار کر، ڈانٹ کر، کوڑے برسا کر، تو اپنی زبان سے اس منکر اور ناجائز اور حرام اور غلط کام سے روکے. اور اگر ہاتھ سے بھی اور اگر وہ زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو دل میں کم سے کم اس منکر کام کو، غلط کام کو، حرام کام کو غلط سمجھے. اور یہ آخری تیسرا حصہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اہل ایمان اور ایمان کی خصلتوں میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا کہ جو بھلائی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے کا کام بند کر دے گا تو پھر کوئی عذاب آنے پر وہ دعا کرے گا تو اس عذاب کے چھٹنے اور ٹلنے کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو گویا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ہے. لگے ہاتھ یہ بھی ڈال لینا چاہیے، جس طرح منکر اور غلط کام سے روکنا، بھلی بات کا حکم دینا ایمان کی خصلتوں میں سے ہے، وہیں سے پتہ چلا بھلی باتوں کا علم حاصل کرنا، معروف کا علم حاصل کرنا اور منکر کا علم حاصل کرنا، حرام چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ نہیں جانتے کہ یہ کام منکر ہے، غلط ہے یا صحیح، اور آپ نے اس کو کوئی کر رہا تھا تو آپ کیسے جان پائیں گے منکر ہے؟ شریعت کی نگاہ میں ہو سکتا ہے بھلے کام کو آپ منکر کہہ دیں اور منکر کام کو بھلا کہہ دیں. جیسے کہ آج سماج کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے حرام کاموں کو، غلط کاموں کو، یہاں تک کہ شرک اور بدعت کے کاموں کو لوگ بھلا سمجھ کر کے اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اور بھلے کاموں کو منکر سمجھ کر
لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو منکر اور معروف کا علم بھی حاصل کرنا حسب طاقت اور استطاعت ضروری ہے، اور حسب طاقت اور استطاعت بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایمان کے حصوں میں سے ہے، ایمان کی خصلتوں میں سے۔ ایمان کی خصلتوں میں سے ایک بہترین ترین خصلت خیر خواہی، نصیحت کرنا، دوسرے مسلمان کے ساتھ ہی نہیں ساری مخلوقات کے ساتھ اسلامی مزاج کے حساب سے، اسلامی تعلیم کے حساب سے، قرآن اور صحیح سنت کی تعلیم کے حساب سے خیر خواہی کرنا یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ہے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی آپ جانتے ہیں ہر ایک کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، اچھا چاہنا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کے ساتھ خیر خواہی کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا للہ، سب سے پہلے خیر خواہی اللہ کے ساتھ، ولکتابی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ، ولرسولی، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ولأئمۃ المسلمین وعامت، اور مسلمانوں کے اسلامی حکومتوں کے مسلمانوں کے سربراہوں کے ساتھ، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایمان سارے عملوں میں سب سے افضل ترین اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل اور جہنم سے نجات دینے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس پر دھیان دیں اور اپنے آپ کو اس کے لائق بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ابھی کہی گئی ہیں کہنے والے کو، سارے لوگوں کو، سارے سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔